بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ سورۃ المجادلہ کی آیت 12۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک خصوصی بات بیان ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ جمع ہوتے تو ان میں سے کچھ لوگوں کا معاملہ اس طرح کا سامنے آنے لگا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس بات کی درخواست کرتے کہ میں علیحدہ سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، یا تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکل امر تھی، تکلیف دہ تھی بات یہ کہ کوئی ایسی اہم بات بھی نہ ہو، کوئی خاص بات بھی نہ ہو اور خواہ مخواہ جو ہے کوئی ایسا معاملہ کیا جائے۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت اہم بات ہے اس کے نزدیک، یا اپنا کوئی ذاتی معاملے کے اندر کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات کہ الگ بات کرنے کی حاجت نہ ہو، یعنی اس کی نہیں ہوتی تھی، اس بات کی نوعیت بھی ایسی نہیں ہوتی، اور لوگ ایسے معاملات میں آپ سے چاہتے کہ آپ سے الگ سے بات کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مشقت ہوتی۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو اس وقت مدینے میں حالات تھے کہ ایک جنگی ماحول بنا ہوا تھا، یعنی ایک ایسی کیفیت میں مسلمان تھے، حالت جنگ میں کہیے کہ ہر طرف سے خطرات تھے موجود۔ اب ایسے میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو لوگ شاید سمجھتے پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، یعنی ایک چمگوئیاں لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے کی بات تھی، اور اسی میں اگر کوئی شرارت کرے تو کوئی بات کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا بات کہہ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا امکان ہے، تو شیطان کو موقع ملتا ہے اس کے لیے۔ پھر تیسری بات یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اسی پر تنقید بھی کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ حلیم الطبع فرد تھے، آپ اگر کوئی کہتا تو آپ اسے انکار نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی اس موقع پر لگائی گئی، یعنی اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو اس پر متوجہ کیا جائے کہ بھئی اگر تم رسول کے ساتھ کوئی ایسا یا نجوا یعنی سرگوشی، جیسے بات ہوئی تھی پہلے نجوے کی بات، سرگوشی میں بات کرنا یعنی علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، خاموشی سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں اس سے پہلے کوئی صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ دینا یعنی ایک ایسی چیز جس سے تم استفادہ کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی نہیں پاتا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر نہیں ہے تو بہرحال پھر اسے کے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو اجازت دی جا رہی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بات کہ یہ کام کیا جائے، تو یہ کہا گیا، یہ حکم رکھا گیا۔ تو جب یہ بات اس کے اندر آ گئی سامنے، اس میں بتا دیا گیا کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، کیا 1 دینار؟ میں نے عرض کیا یہ لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نصف دینار۔ میں نے عرض کیا لوگ اس کی بھی مقدرت نہیں رکھتے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر پوچھا آپ نے کتنا؟ پھر کتنا؟ تو میں نے عرض کیا بس 1 جو برابر سونا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا۔ تو گویا کہیے کہ اس طرح سے یہ بات آپ کی ثوابدید پر چھوڑی گئی تھی۔ کتنا؟ کیا
پھر اسی میں ایک بات اور بھی آتی، یہ جو حکم ہے بس تھوڑی سی دیر کے لیے رہا ہے، تو اسی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس پر صرف انہوں نے ہی عمل کیا ہے، یعنی جس وقت یہ بات آئی ہے تو اسی وقت انہوں نے، جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے صدقہ دیا، پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے پوچھ لیا، تو گویا کہیے کہ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ باقی اس کے بعد پھر اسے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ختم کر دیا، تو فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو کام کر رہے تھے وہی کام تمہیں کرنے، جو اضافی بات ٹھیک ہے اگر تخلیہ میں بات کرنی ہے تو صدقہ پہلے دیا جائے، تو یہ حکم جو تھا یہ اٹھا لیا گیا، یعنی یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حکم جو اس کے ساقط کرنے کا، یعنی اس حکم پہلے حکم کو منسوخ کرنے کی بات تھی، یہ اس کے تھوڑی ہی مدت بعد نازل ہو گیا، یعنی کوئی بہت لمبا چوڑا وقت اس کے لیے نہیں گزرا، اور اس حکم نے صدقے کے وجوب کو منسوخ کر دیا، یعنی یہ تھا کہ پہلے کہ کرنا ضروری ہے۔ اب اس امر میں اختلاف ہے کہ صدقے کا یہ حکم کتنی دیر رہا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم مدت کے لیے، ایک دن کے کچھ حصے کے لیے بات رہی، اور جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے کہ میں اکیلا ہی اس پر عمل کرنے کا مجھے موقع ملا، یعنی اور دوسرے کو موقع نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت تھوڑی مدت کا معاملہ ہے، تھوڑے سے وقت کا معاملہ ہے، چاہے وہ ایک دن یا اس سے کچھ کم مقدار ہو۔ بہرحال دوسرے اور اس کے علاوہ جو بات آتی ہے، روایت آتی ہے 10 دن تک کی بات آتی ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ، یعنی جو روایات آئی ہیں اس کے حوالے سے کہ کم سے کم ایک دن یا اس کا حصہ، یا پھر زیادہ سے زیادہ کوئی بات آئی 10 دن تک رہا، یہ گویا کہیے کہ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ظاہر ہے کہ اس حکم کا مقصد جو کہ بظاہر سامنے آتا ہے، جیسا کہ تفسیر روایات کے حوالے سے بات ہوئی ابھی، کہ یہ توجہ دلانا تھا، لوگوں کو اس پر متوجہ کرنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے احتیاط کا متقاضی ہے، خواہ مخواہ تنہائی، تخلیہ اور اس سب کی بات نہ کی جائے۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر جو ہو رہی ہے یہ منافقین کے بارے میں ہو رہی ہے، اور اب اس کے اندر انہیں بھی اب آگے جو آیات ہیں تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اہل ایمان کو ان کو الگ الگ کر کے بتایا ہے۔ تو یہ بات جہاں پر کہی ہے کہ انہوں نے الم تر الی الذین تولوا، کہ جن سے کہا گیا تھا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا تھا کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لو، قوم غضب اللہ علیہم، اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، تو انہوں نے ان کو جو ہے اپنا دوست بنا لیا ہے، وہ ان کی طرف مڑتے ہیں، پھرتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات اس میں ہے، اس سے مراد کون ہے؟ غضب اللہ علیہم سے یہودی مراد ہیں۔ اس سے قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں جہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو یہاں منافقین کا معاملہ ہے کہ منافقین کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے یہودیوں کو اپنا دوست بنا رکھا تھا، یہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو کہیے انہیں اپنی حمایت کا اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا کرتے تھے۔ اور یہ نفاق کا معاملہ تھا کہ مفادات کے لیے، اور اس اعتبار سے کہ نقصان سے بچیں، مفادات حاصل کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر ہمیں بتائی ہے کہ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ پھر آگے جو بات کہی ہے یہ ایک بڑی اصولی بات ہے، ما ہم منکم ولا منہم، یعنی منافق کا یہ معاملہ کہ نہ وہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یعنی منافق کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے، ایک تو معاملہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے، اس کا دوست ہے یا اس کا دوست ہے،
یعنی کسی کا ساتھی ہے، کسی کا ہمدرد ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہے، اس کا کسی نظریے کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی اس کی سوچ ہے، کوئی اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، یہ ایک بات ہو سکتی ہے۔ لیکن منافق کا معاملہ کیا ہے، جو نفاق کا معاملہ ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا نظریہ ذاتی مفاد ہے۔ اس کا نظریہ نہیں، یہ صرف کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ ہے۔ جہاں اس کا مفاد ہوگا، جہاں اسے اپنا فائدہ نظر آئے گا، جہاں جس کے اندر اس کے لیے تحفظ ہوگا، بس یہ ادھر ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو یہ باطل کے ساتھ ہیں، چلو یہود کے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ ہیں، مشرکین کے ساتھ ہیں، تو کھلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ دم بھرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھتے ہیں، لیکن اور انہیں یقین بھی دلاتے ہیں اس کے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ بس مسلمانوں کے ساتھ تو معاملہ الگ سے ایسے ہی ہے، بس قوم ساتھ تھی تو ہم بھی چلے گئے، بس ایسے ہی وقتی ہے۔ اور اس کی مختلف چیزیں قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جہاں پر یہ پوری تفصیل منافقین کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، تو یہ وہاں پر بات آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آگے آتی ہے بات کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ان کے ہیں نہ تمہارے، یہ بات ایک بالکل واضح بات ہے، اور یہی تجربہ بتاتا ہے۔ منافق کے معاملے میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں اس کو مفاد ہوتا ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، اگر ادھر ہوا تو ادھر چلا گیا، ادھر آیا تو ادھر آ گیا، یعنی اپنے مفاد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تیسری بات، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تیسرا معاملہ ان کا یہ ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ جھوٹی قسم سے مراد کیا ہے؟ ابھی آگے سورۃ المنافقون آئے گی، جس میں یہ بات آئے گی سامنے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کیوں جھوٹے ہیں؟ یعنی جو یہ بات کہتے ہیں یہ ان کے دل میں نہیں ہے، اس پر ان کا ایمان نہیں ہے، یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اصلاً یہ ایسا سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی معاملہ اسی طرح کا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کہتے ہیں اور ان کو اپنا ہادی و پیشہ مانتے ہیں، وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اصلاً ہے نہیں ایسا، جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ جو بات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کا حال جانتا ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ جھوٹا یقین دلا رہا ہے سچا۔ ایسے کوئی آدمی کسی سے کہتا بھائی میں آپ کا دوست ہوں، اب ہم تو ظاہر پر دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی کہتا ہے ایسا، پھر وقت پڑے گا تو پتہ چلے گا، تجربے سے معلوم ہوا کہ واقعی سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے اور اس کے دل گال بھی معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ منافق جو ہیں جھوٹے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی عذاب کس بنیاد پر ہے؟ سورہ بقرہ میں کہا تھا جہاں پر یہ بات تھی، تو اس میں بات یہ آئی تھی سامنے، جو جھوٹ یہ بولتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ایک معاملہ کہ جو کچھ کر رہے ہیں باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، حق سے انحراف کر رہے ہیں، یہ تو اپنی ایک جرم ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے اس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال مجموعی طرز عمل جو کچھ ان کا ہے اسے کیا کہا؟ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں بڑے ہی برے کام ہیں ان کے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں ان کے جو یہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے۔ یہ کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے دوسرے مقامات پر، دنیا میں بھی سزا ہے، دورہ عذاب۔ تو دورہ عذاب کے اندر ایک دنیا کا عذاب کہ ان کے اپنے خواہشات، ان کے اپنی کوششوں کے علی الرغم اسلام نافذ و قائم ہو کر رہا، اسلام جو ہے بالادست ہو کر رہا، شریعت جو ہے قائم ہو گئی۔ تو یہ چیز جو ان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کے لیے ایک عذاب کی بات بن گئی۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ابھی جو بات اس میں آ رہی ہے اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ، ایک بات تو ان کی اپنی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اس بات کو یہ قسمیں کھا کر ایمان کی بات کر کے وہ مسلمانوں کے اندر شامل رہتے ہوئے مفادات حاصل کرتے اور ان پابندیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں،
یا گویا کہیے کہ جب کبھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو قسمیں کھا کر یقین دلا دیتے ہیں. اب جیسے غزوہ تبوک میں نہیں گئے تو کیا کہا, آ کر قسمیں کھا کر جھوٹے جھوٹے بہانے کیے, اللہ کے رسول نے رفع دفع کیا. اللہ کے رسول نے ان کو ٹھیک ہے کہتے ہیں کہنے دو, حالانکہ یہ بات تھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن کچھ معاملات آخرت کے لیے اٹھا کے رکھے جاتے ہیں. ہر معاملے کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے, کچھ پردے اللہ پڑے رہنے دیتا ہے. اب ظاہر سے اللہ سے کون چھپ سکتا ہے, اللہ چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, کریے آپ کام. یہ یعنی بادی النظر میں یہ بات آتی بھی ہے سامنے کہ ایسا ہے اور آپ سمجھتے بھی ہیں. یعنی اسی کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب لوگ آ کے آپ کے سامنے بہانے بنا رہے تھے منافقین, تو ان میں وہ مخلص اہل ایمان بھی آئے کہ جو تساہل کی بنیاد پہ پیچھے رہ گئے تھے, اور انہیں آ کر جو ہے اپنا جو عذر تھا, یعنی اس کی تساہل والی بات, یعنی کہ کوئی عذر نہیں ہے بغیر کسی, یہی بات پیش کی. تو آپ نے کہا انہوں نے سچ کہا ہے, یہ آدمی جو کہ سچ کہہ رہا ہے. تو گویا یہ کہ سامنے کے باقی لوگ جو ہیں جھوٹ بول کے جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آخرت کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو اب یہ بھی ان کے قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین کا نظام یہی ہے, اور اس کے ذریعے سے بہت سارے یعنی جو اللہ کا نظام ہے, جو اس کا اپنا سسٹم ہے, طریقہ کار ہے. دنیا ایک طریقہ کار پہ ایک نظام پہ چل رہی ہے. ایک تحریک کوئی بھی اٹھتی ہے کام کرتی ہے, اس کو بالکل عام انداز سے کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے خصوصی سی کوئی چیزیں معاملات کر دیے جائیں. ہاں اللہ کی مدد نصرت مختلف انداز سے آتی ہے, اس کی نوعیت الگ ہے, لیکن کوئی غیر معمولی ایسی چیز جسے کہا جائے کہ بھئی انہیں تو پہلے سے بتا دیا گیا, سب پتہ ہے ان کو, کل کا پتہ ہے, کل کا سارا معاملہ ہے. تو یہ چیز رہے گی کہ ایسے لوگ ساتھ چلیں گے, ہوگا, یہ معاملات ہوں گے. لہذا ان کے معاملات سے, حالات سے, چیزوں سے دیکھ کے, سوچ کے, سمجھ کے آپ اپنا کام جاری رکھیں. جب اصولوں پر کام ہوتا چلا جائے گا تو پھر مسائل کم ہوں گے. پھر مسئلہ کیا ہوگا, یعنی کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار مقرر کر رکھا تھا, سسٹم سے چل رہے تھے, تو یہ کچھ کر نہیں پاتے تھے, کرنا چاہتے تھے کر نہیں پاتے, چلنے دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جانے دیا جائے. کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ اس طرح سے بات کر دی جائے. تو ان کی قسموں کو ڈھال بننے دیا گیا تھا, چھوڑ دیا گیا تھا. تو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے, یعنی اس کے پیچھے ڈھال کیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے چھپتا ہے آدمی, یعنی باہر سے کسی سے بچنا چاہتا ہے, بچنے کے لیے. تو یہی کہ ان کے خلاف اقدام ہو, بچ رہے ہیں اس سے. لیکن دوسری بات جو ہے وہ ہے فصدوا عن سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی یہ کام بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اب یہ اندر بیٹھے ہیں, یعنی اس طرح سے کہتے ہیں, اب یہ ان کی کوششیں ایسی ہوتی ہیں, ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے اسلام کے خلاف بدگمانیاں پیدا کی جائیں, پھیلائی جائیں. بھئی یہ تو اندر کا آدمی ہے, یہی کہہ رہا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی باہر کا آدمی جو ہے وہ اسے کیا پتہ یہ اندر کا آدمی ہے کہ باہر کا آدمی ہے. یہ تو باہر کا آدمی بھی نہیں بلکہ یہ تو شیطانوں کے ساتھ کا آدمی ہے. تو ان کے کہنے سے وہ اس طرح کی چیمے گوئیاں کرتے, ایسی طرح کے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے, اور لوگ کہتے کہ یہ تو بھائی اسی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, یہ تو اسی جماعت کے لوگ ہیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. تو یہودیوں نے, منافقین نے یہ طرز عمل اختیار کیا تھا اسلام کے کو نقصان پہنچانے کے لیے, حالانکہ اپنا ہی نقصان کیا, اسلام کا نقصان نہیں کیا. یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے کچھ کر نہیں سکے, لیکن کرنے کی کوشش کی. تو یہ بھی سب اللہ کا نظام ہے, ہونے دیا جا رہا, کرتے رہیں لوگ. اس لیے بات کیا ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری کیا ہے کہ اصل چیز تک پہنچے. افراد کو دیکھ کے, افراد کی بنیاد پر ان حوالوں سے پیچھے رہ جانا اور بس, تو یہ انسانی کوتاہی ہے. جیسے آج بھی ہوتا ہے ایسا, یار بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. اگر بات ٹھیک ہے تو آپ اٹھائیے, آپ کی کام کرنے کا ہے کہ نہیں ہے, کرنے کا ہے, آپ کیجیے, آ کریے. لیکن چونکہ اس بات کا کہنے والا آدمی آپ کے معیار پر یا آپ کے خیال میں وہ اس طرح کا نہیں ہے, لہٰذا اس کام ہی کو چھوڑ دیا جائے, یہ کون سی تک کی بات ہے؟ یعنی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی اس کی حجت نہیں ہے. تو اللہ کے پاس سامنے جانا ہے نا, اللہ تو پوچھ لے گا. تو یہ سب اللہ کا نظام ہے. تو بہرحال یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اسی کے نتیجے میں, اسی کی بنیاد پر ان کے لیے کیا ہے, ذلت کا عذاب ہے. عذاب شدیدہ پیچھے کہا تھا, عذاب مہین یہ کہا ہے. عذاب کی جو کیفیات ہیں الگ الگ جو بیان ہوتی ہیں, ایسا کیوں ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر بات, یعنی اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی بات کہہ دی جاتی ہے. دنیاوی فائدے,
مشکل سے بچنا چاہتے ہیں، کہا مشکل سے سخت ترین عذاب کی بات آئی. اب یہ عزت چاہتے ہیں اپنا کوئی، تو کہا ذلت کا عذاب ہے، یعنی اس کے مقابلے میں یہ چیز کیا ہے؟ ذلیل کر دینے والا عذاب. تو یہ خود اس کے جو کچھ لوگ چاہ رہے ہیں لیکن راستہ جو اختیار کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ اس کے برعکس نکل آئے گا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ مال اور اولاد تو اسی وقت کام آتے ہیں آخرت میں جب وہ اس راستے میں صرف کیے جائیں تو آدمی کے کام آتے ہیں. اور اگر وہ خود بذات خود اولاد، مال تو ظاہر آدمی کے اختیار میں ہوتا ہے، استعمال کرے جو کچھ کرے گا اس کا معاملہ ہوگا، لیکن جیسے اولاد کا معاملہ، اولاد کام نہیں آئے گی. کہ مراد کیا ہے؟ اس راستے پہ چلایا ہوتا تو اس کا حصہ ہوتا، نیک لوگ بچتے. لیکن اگر ایسا ہو گیا از خود وہ نیک ہو گئے، ایسے بھی کفار منافقین مشرکین جن کی اولادیں مخلص مسلمان، لیکن آخرت میں وہ ان کی حمایت نہیں کریں گے. یعنی یہ بات بالکل واضح ہے. ایک تو یہی کہ ان کے اس ایمان میں، ان کے اس اخلاص میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو الٹا روکتے رہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی ذاتی بنیاد پر، تو یہ بات سامنے بتا دی گئی ہے کہ مشرکین کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں کی، دنیا میں نہیں کی. یعنی یہ بات واضح ہو گئی ہے. تو کوئی اللہ کے غداروں اور اس کے نافرمانوں، اس کے اس طرح کے باغیوں کے لیے کوئی نیک آدمی اٹھ کر جو ہے ان کی حمایت کی بات نہیں کرے گا، چاہے ان کی اولادی کیوں نہ ہو. تو ان کے کام نہیں آئیں گے. تو یہ بتایا جا رہا ہے. لہذا کیا؟ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. یہ بات کہ ظاہر ہے جس چیز پر زندگی گزر رہی ہوتی ہے وہاں بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے. اس مضمون کو بھی قرآن مجید نے بتایا. پیچھے سورہ مائدہ میں بات ہوئی تھی کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کر رہے تھے. یعنی یہ بات کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے، جب فرشتوں نے پکڑیں گے اس وقت بھی کہیں گے. تو کہیں گے کر کیسے نہیں رہے تھے، یعنی اس طرح سے ان کو پکڑا جائے گا تو وہ انکار کریں گے، جھوٹ بولیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ہمیں بتائی ہے قرآن مجید میں کہ جب موقع ہوگا حساب کا، جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو یہ کھالیں کیوں گواہی دیں گی؟ انسان کی کھالیں گواہی دیں گی، اس کے اعضاء بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ جھوٹ بول رہا ہوگا، زبان بند کر دی جائے گی. اب اس کا اختیار مطلب سلب ہو گیا، اب اس کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں. اسی لیے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ماں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا ہے. تو خود یہ بات جو ہے اس کے اعضاء کہیں گے، اس کا ہاتھ بولے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، اس نے مجھ سے یہ کام لیا ہے. یعنی ہر چیز جو ہے اس کی جو ہے یہ اس کے اوپر خلاف گواہی دے گا. تو کب کیوں ہے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہاں تسلیم نہیں کر رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ انسان کی خرابی اور اس کی بات کہ وہاں بھی اس سے باز نہیں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ کام بن جائے گا. تو اللہ کے پاس جو انتظام ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے جسم کے اعضاء، ان کی کھالیں ان کے اوپر گواہی دیں گی، تو یہ ان کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوب اچھی طرح جان لو یہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، یعنی آخرت تک جھوٹ بولتے چلے جائیں گے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، فانساہم ذکر اللہ، اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ یہ جو کیفیت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، شیطان تو انسان کا دشمن ہے، وہ تو لگا ہوا ہے اپنے کام پر، اپنے کام پر لگا ہوا ہے. جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے جال تو ہر ایک کے لیے پھیلاتا ہے،
جو پھنستا ہوا نظر آتا ہے بس پھر وہ اس کے ساتھ ہے، یہ پھر وہ اسے اپنے راستے پہ لے کے چلتا ہے، پھر آدمی خود شیطان کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو بات یہاں پر ہو رہی ہے، اب دیکھیے یہاں جو بڑی بات ہے ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، یعنی اسی آخری رکوع کے اندر یہ بات اب ہمارے سامنے مکمل ہو جائے گی کہ دو گروہ، حزب اللہ حزب الشیطان، حزب اللہ کی بات آگے آئے گی، دو ہی جماعتیں، دو ہی لشکر، یعنی یہ جو معاملات اللہ کی طرف سے ہیں وہ اس طرح سے ہیں، یا تو آدمی حق کا ساتھی ہے یا باطل کا پرستار ہے، پیروکار ہے۔ یعنی معاملات جو ہیں اس طرح کوئی آدمی کہے کہ وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے تو اس طرح سے کہ آدمی یا تو اللہ سے وابستہ ہوگا، اور جو اللہ سے وابستہ نہ رہا، جس نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا، اس کے ہاتھ سے چھٹ گیا، تو لامحالہ وہ شیطان کے پاس جائے گا۔ لامحالہ کیا زبردست بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں گے، یا ہوا اسے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چچڑے اڑ جائیں گے۔ یعنی معاملہ کیا ہے کہ اصل جو اسے تھامنے والی، صحیح اس سے وابستہ رکھنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، اللہ پر ایمان، اس سے وابستہ کی اور وفاداری۔ جب وہ کنڈا چھوٹا، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جہاز، بحری جہاز جو ہوتا ہے اس کا جو لنگر ہوتا ہے، وہ لنگر کے ساتھ جو ہے رکتا ہے، کھڑا رہتا ہے، جب وہ لنگر ٹوٹ جائے تو اس کی موجیں تھپیڑے اسے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کا حال ہے، پھر جو ہے سارے شیطان اس کی طرف مسلط ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ، تو ایک بات تو یہ کہ شیطان پر مسلط ہو گیا ان کے سارے انہی معاملات حوالے سے، اور دوسرا کام کیا ہوا؟ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد اس نے ان کے دلوں سے بلا دی۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق، یہ جو بات ہے کہ اس میں جو یہ بڑی بات اس اعتبار سے کہ اللہ کے ساتھ وابستہ، اللہ کی یاد، ذکر اللہ، اسی اعتبار سے کہ انسان اپنے اس تعلق کو، ذکر اللہ کی بات یہ بار بار آتی ہے سامنے، اور اسی موقع پر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز یاد رکھنے کی ہے؟ اللہ، انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کا معبود ہے، اسے اللہ سے وفاداری اختیار کرنی ہے، اسے اللہ سے وابستہ رہنا ہے، اللہ ہی نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ہی کی طرف اسے واپس پلٹ کر جانا ہے، سارا اختیار، قدرت، سب چیزیں، علم سب اللہ کے پاس ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کی یاد، یعنی جب آدمی اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر نفاق کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یعنی آدمی بڑی ہوشیاری سمجھ رہا ہوتا ہے، بڑی دانش مندی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے بڑا فائدے کی بات سوچ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ معاملہ کس کے ہاتھ ہے، معاملہ کس کے ساتھ ہے، اور اختیار کس کا ہے، اقتدار کس کا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کو بھول جانا، اللہ کی یاد کا قائم نہ رہنا، یہ انسان کو شیطان کے چنگل میں پھنسا دیتا ہے۔ تو یہ کام ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب یہ شیطان کی پارٹی کا آدمی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، شیطان اسے یہیں تک نہیں چھوڑتا بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے کام پہ لگاتا۔ حزب الشیطان یعنی شیطان کی پارٹی کا مطلب جس پارٹی میں آدمی ہوتا ہے اسی پارٹی کا کام کرتا ہے۔ یہاں پر جو ہے تو یہ سارے کام اسی طرح کے، یہ اس کے اب جسے کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے حزب الشیطان۔ تو یہ انسان جو ہے اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور شیطان جو اس کا دشمن ہے اس کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے۔ تو اس کی پارٹی کا آدمی حزب الشیطان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر بات کیا ہے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ حزب اللہ کا حصہ بننا چاہتا ہے حزب الشیطان کا، تو حزب اللہ کے لیے حزب الشیطان کو چھوڑنا پڑے گا، اور حزب اللہ کو دیکھنا پڑے گا حزب اللہ کیا ہے۔ تو آگے یہی بات آ رہی ہے، فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بذات خود موجود تھے، یعنی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو جو آپ کے مقابلے پر کھڑا ہو رہا ہے وہ اصلاً اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو رہا ہے، اور جو آج کے اس وقت میں جو اس دین کے مقابلے پہ کھڑا ہو رہا ہے، اس دین کو جو ہے وہ اس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، یا اس دین کو غالب نہیں ہونے دینا چاہتا ہے، یا اس دین کے خلاف دوسرے ان کے لیے کام کرتا ہے،
دوسرے ادیان کے لیے کام کرتا ہے تو کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کر رہا ہے. یعنی اللہ کا دین جو ہے کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک انسان ایک مسلمان کے لیے کیا اس کی ذمہ داری ہے؟ ایک انسان کے لیے تو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے دین کو لے کے کھڑا ہو جائے, اللہ کی طرف سے جو احکامات ان کو لے کے کھڑا, یہ کام ہے اس کا. تو ایک تو وہی ہے کہ جو ایمان ہی نہیں لاتا تو وہ تو ویسے ہی ادھر چلا گیا, اور کوئی ایمان لانے کے بعد بھی پھر اگر ادھر نہ آئے, یہ کام نہ کرے اور دین کے خلاف کھڑا ہو جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ ایمان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کی بات ہے, یحادون اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرنا کیا ہے؟ یعنی اس راستے کا, اس شریعت کا, اس مشن کا, اس سارے نظام کا جو ان کی طرف سے ہے اس کا مقابلہ کرنا. ذاتی حیثیت میں تو آپ کی تعریف آج بھی دنیا کرتی ہے, کل بھی کرتی تھی. کل بھی مشرکین مکہ آپ کی تعریف میں ردب اللسان تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ کا معاملہ کوئی ایسا ہے. آج بھی لوگ کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کو کیا, آپ کی تعریف میں آپ کے کیا مقام دیتے ہیں, آپ کو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بہت ہی راندہ درگاہ جو کہیے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ آپ کے لیے جو ہے اس میں آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ معاملہ تو اس اعتبار سے تو ہے کہ شخصی طور پر, لیکن جو دین, جو نظام, جو کام آپ لے کر آئے اس کی مخالف ہے. تو اصلاً یہ رسول ہی کی مخالفت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اب بعض لوگ, ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایسے جاتی ہیں کہ وہ سکھ ہے اور جو ہے وہ نعت وہ شاعر ہے, نعتیں پڑھ رہا ہے, آپ کی شان کے اندر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, لیکن وہ جھوٹا ہے, وہ سری جھوٹا ہے. اس لیے کہ وہ ایک طرف آپ کی تعریف کر رہا ہے, دوسری طرف آپ کو رسول نہیں مانتا ہے. آپ اپنے آپ کو رسول کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں, یہی کہہ رہا ہے نا. اور ہمارے پاس کیا, ہم کیسے خوش ہو رہے ہیں, ہم اسے بلا رہے ہیں کہ صاحب یہ نعت پڑھ رہا ہے. یہ وہ نعت کے نام پر نعت تو پڑھ رہا ہے اپنے مقصد کے لیے, لیکن اصلاً وہ جب آپ کو رسول نہیں مانتا تو وہ آپ کی توہین کر رہا ہے. یعنی اس اعتبار سے ایک طرف آپ کی تعریف کرتا ہے, ایک طرف آپ کو رسول نہیں مانتا ہے. کیسی عجیب بات ہے یہ. تو یہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں, تو یہاں تو بہرحال بات منافقین یعنی یہودیوں کے ساتھ اور دیگر جو بھی ہیں, منافقین زیادہ مخاطب تھے اس وقت میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزد اولئک فی الاذلین, ذلت ان کا مقدر. اللہ نے کہا کہ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا ہے, کتب اللہ, فیصلہ سنا دیا, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ لاغلبن انا ورسلی, میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ زبردست اور زوراور ہے. تو یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ ایک واقعہ ہے. ایک ظاہر ہے کہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے نا, ایک تحریک چلتی ہے, چلنے دیا جاتا ہے, اس کے اندر مختلف اتار چڑھاؤ آتے ہیں, لوگوں کی آزمائش اس کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید رسول کا کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے, بڑی کمزوری نظر آتی ہے, لوگ کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں, لیکن بالآخر کیا ہے, ناکامی کس کا مقدر ہے؟ دنیا کے اعتبار سے بھی ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے. یا تو رسول کے ہاتھوں ہی, جیسے بدر کے اندر ذلت کی مار پڑی ان سارے دشمنوں کو, سارا معاملہ ہوا, اور پھر اس کے بعد پھر اور جتنے مواقع آتے چلے گئے, یہاں تک کہ فتح مکہ تک بات پہنچ گئی. ایک یا تو ایسا ہوتا ہے, یا پھر کیا ہوتا ہے, دنیا میں ہی اللہ عذاب بھیج دیتا ہے. یعنی ان رسولوں کو جن کو جھٹلایا جا رہا ہوتا ہے, تو جب رسول بچا لیے گئے, رسول باقی رہے, تو وہی تو غالب رہے. جب نوح علیہ السلام جو ہے کشتی میں بھر کر لے گئے اپنے ساتھی اہل ایمان کو, باقی سب غرق ہو گئے, تو غالب کون ہوا؟ دنیا میں, دنیا کے اندر اگر جو ہے قوم سمود برباد ہو گئی اور صالح علیہ السلام نکل گئے بستیوں سے, غالب کون ہوا؟ تو یہ دنیا میں بھی اس بات اپنی جگہ پر ہے, یا تو ایسے کہ اللہ کے عذاب کے ذریعے سے مغلوب, یا پھر اس رسول اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ غلبہ انہیں دیتا ہے اس کے تحت مغلوب. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور پھر غلبے کی بات کیا ہے؟ حق بذات خود غالب رہنے والی چیز ہے. حق جو ہے, حق کو
کبھی بھی مغلوب نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ بات اس کے خلاف کھڑے ہوں لوگ، اکیلا ہو کے بھی حق ہی رہے گا، وہ ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے لیکن پھر بھی وہ حق حق ہے، ناحق ناحق ہے. یہ بات اپنی جگہ رہے گی. صحیح صحیح رہے گا، غلط غلط رہے گا، پاک پاک رہے گا، ناپاک ناپاک رہے گا، چاہے اس کے ساتھ کوئی بھی ہو. حق اکیلا ہو تب بھی حق ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست و زور آور ہے. آخرت کی بات تو اپنی جگہ پر ہے ہی. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. طویل آیت ہے، آخری آیت اس سورت کی. کیا فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ اب یہ تو ان لوگوں کا حال بتایا تھا نا، حزب الشیطان کا. اب حزب اللہ کی بات سن لیجئے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے گزشتہ جو بات یعنی جو نقشہ تھا، جو ایک نمونے بیان کیا تھا حزب الشیطان کا، اس کے مقابلے میں حزب اللہ کی بات بتائی ہے. یعنی کہ اہل ایمان کی مثال کیا ہے، اہل ایمان کی پہچان کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہاں پر بنیادی چیز، اور قرآن مجید میں اس بات کو کئی مقامات پر اتنا واضح کیا گیا ہے، سورۃ توبہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، واضح کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی بھی اگر ایمان پر کفر کو ترجیح دے دیں، انہیں اپنا ولی نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو ایسا کرے وہ اولئک هم الظالمون، ظلم کرنے والا ہوگا. تو یہ بات تو طے اللہ کی طرف سے بتا دی گئی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک طرف لے کر آئے گا. اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ سے وفاداری. اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور شیطان کا دوست بھی بنا ہوا ہے. اللہ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی دوستی تعلق ہے، اس لیے کہ وفاداری ایک سے ہے، اللہ سے ہے تو اللہ سے ہے. اور جو لوگ یہ 2-3 کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں وہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، اسی کو شرک کہا گیا ہے. شرک کیا ہے کہ اللہ کو بھی ماننا اور دوسروں کو بھی ماننا، یا اللہ سے بھی وابستہ ہیں دوسروں کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. تو اس آیت کے اندر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک بات تو یہ آ رہی ہے کہ دین حق پر ایمان اور اللہ کے دشمنوں کی، اللہ کے دین کے دشمنوں کی محبت، یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، 2 الگ الگ معاملات ہیں. یہ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہونا یعنی اور اس کے جو دین کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا، یہ بالکل 2 الگ باتیں. یعنی تعلق سے مراد کیا ہے؟ وہی محبت کا تعلق رکھنا، وہی تعلق ان کے ساتھ ویسی وابستہ رہنا، اس لیے کہ یہ دین تو غالب کرنے کے لیے ہے. اللہ کے ساتھ وابستگی جو ہے پھر وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہے گا. بس وہ دنیاوی جو تعلقات کی بات ہوگی، کوئی معاملات ہوں گے، خیر خواہی کی بات ہوگی، ورنہ تو ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں گے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ دونوں محبتیں، اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت ہے، ان سے بھی تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان سے بھی وفاداری ہے، ان سے بھی وفاداری ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، ہم تو سب کے ساتھ ہیں. تو یہ معاملہ نہیں چلے گا.
یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ ایک مسلمان وہ کہتا ہے میں حق کے ساتھ ہوں، بس میں اللہ کے ساتھ، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ کے دین پر ایمان لایا ہوں، اسلام پر ایمان لایا ہوں، اب میں صرف مسلمان ہوں، اب میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی جب مسلمان ہوں تو مسلمان ہونے کے جو تقاضے ہیں اب میں وہ پورے کرتا ہوں، اب میں شرک کا دشمن ہوں، اب میں کفر کا دشمن ہوں، یعنی شرک سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، شرک کو تو میں مٹانا چاہتا ہوں، میں شرک کے خلاف جو ہے بات کرتا ہوں، میں شرک کے خلاف استدلال کرتا ہوں، میں مشرکین کو دین کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یعنی کام کرنا شرک کے جب تک آپ مخالفت نہیں کریں گے تو آپ مشرک کو کیسے اس توحید کی طرف بلائیں گے؟ کفر کی جب تک آپ اس کا ابطال نہیں کریں گے تو کیسے آپ اس کو ایمان کی دعوت دیں گے؟ یعنی تو آپ کو کہنا ہو کفر غلط ہے، شرک غلط ہے، یہ سارا نظام غلط ہے، لہٰذا یہ علل اعلان جب کہیں گے تو جو ان کے ماننے والے ان کے ساتھی ہیں ظاہر ان کے ساتھ آپ کا وہ تعلق نہیں بنے گا، یا تو ادھر آئیں گے یا پھر بہرحال اپنی جگہ پر رہیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ تو صرف کہنے کی بات تک بات نہیں ہے، جو آدمی اللہ پر، اللہ کے رسول پر، دین پر، اسلام پر ایمان لاتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ دین سے وابستہ ہو کر دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس تحریک سے جو جدوجہد کی ہے اور اس کوشش سے اپنے آپ کو الگ کر کے ایک طرف بیٹھ جائے۔ تو جب وہ ایک کام کر رہا ہے، جب وہ ایک جدوجہد میں لگا ہوا ہے تو لامحالہ جدوجہد کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ باطل کے ساتھ ہو رہی ہے، باطل کے مقابلے پر ہو رہی ہے۔ حق کو غالب کرنا اور باطل کو مغلوب کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سارے ادیان پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا کام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کیسے یہ مفاہمت کے معاملات اور محبتوں کے معاملات اور ایک پیج پہ ہونے کے معاملات اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہونے، یہ سب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ معاملہ بھی کہ جو لوگ اس وقت ایمان لائے تھے، جب یہ بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، انہوں نے اپنے خاندان قبیلے چھوڑ دیے، انہوں نے اپنا خطہ زمین چھوڑ دیا، چھوڑ کر ہجرت کر کے آ گئے اسلام کی خاطر، یعنی دین کی خاطر آئے تھے نا۔ حبشہ ہجرت کر گئے کس لیے؟ دین پر عمل کر سکیں۔ اگر مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت کر کے آ گئے اور ہجرت کا حکم ملا اور سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے کس لیے؟ کہ دین کے ساتھ وفاداری ہے، دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور جب دشمن کی حیثیت سے، دین کے دشمن کی حیثیت سے جب وہ چڑھ کر آئے بدر کے میدان میں، یعنی دشمنان قریش مکہ جو ہے، جب اللہ کے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسے نقصان پہنچانے، اسے مٹانے کے لیے جب میدان میں بدر کے اندر آئے تو پھر اس وقت کیا ہوا؟ یہ سارے اہل ایمان اس بنیاد پر کوئی پیچھے نہیں ہٹا، بھائی کس کے سامنے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کسی کے سامنے باپ ہے، کسی کے سامنے بھائی ہے، کسی کے سامنے چچا بھتیجا، یعنی سارے معاملات ہیں۔ تو یہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ، اور بات یہ کہ نظریے سے وابستگی ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ وہ بھی آئے تھے، ان کا بھی معاملہ یہی تھا، کہا بھی تھا ان لوگوں نے کہ آپس میں تم کس کو مارو گے؟ اپنے ہی بھائی بندوں کو مارو گے۔ لیکن شیطان بھی یہی کام کرتا ہے، وہ کلیم کرتا ہے وہی مقام جو اللہ رب العالمین کا، وہ بھی نظریے سے ایسا اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے، لیکن یہاں پر وہ پھر بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ پھر بھی طرح دے جاتے ہیں۔ بہترین بات آتی ہے سامنے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ بدر کے میدان میں ادھر مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے تھے، تو کہتے ہیں ابا کئی دفعہ آپ آئے میری زد میں لیکن میں نے چھوڑ دیا، والد ہیں اس لیے۔ تو ابا نے کہا بیٹا تم میری زد پہ نہیں آئے، اگر آتے تو میں نہیں چھوڑتا۔ اور ایسا ہی تھا معاملہ کہ اس دن ان لوگوں نے قریب ترین رشتہ داروں سے لڑ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کر دیا، مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو عبید بن عمیر کو جو ہے قتل کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں عاص بن ہاشم بن مغیرہ کو قتل کیا ہے۔ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کیا کس بنیاد پر ہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لڑائی کے بعد جو ہے ان کے جو بھائی ہیں، ان کے بھائی کو یہ ایک انصاری جو ہے وہ اسے باندھ رہا ہے، ابو عزیز ان کے بھائی کا نام ہے، ابو عزیز بن عمیر کو۔ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں اسے مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار عورت ہے، اچھا فدیہ دے گی۔ تو کہتا تم میرے بھائی ہو کر ایسی بات کرتے ہو؟ تو کہا کہ اس وقت میرا بھائی ہے، اس وقت جو ہے اس میدان جنگ کے اندر، باقی عام حالات کے اندر
صلہ رحمی کی جائے گی، حقوق دیے جائیں گے، لیکن جب میدان مقابلہ میں ہوں گے تو کوئی حمایت نہیں ہے، جب دین کے مقابلے پر آئیں گے تو کوئی حمایت نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا، یہ کر کے دکھایا ان لوگوں نے، یہ کام کیا، یعنی دنیا نے عالم واقعہ میں یہ سب کچھ دیکھا کہ ہاں کس طریقے سے اپنے رب سے، اپنے دین سے، اپنے نظریے سے وابستگی کا ثبوت دیا ان لوگوں نے، اور یہ لوگ پھر حزب اللہ کہلائے، یہ اللہ کے لشکر تھا، یہ اللہ کی جماعت تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہ اس بنیاد پر اگر وہ اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کریں تو کسی سے کوئی ہمدردی اور دوستی نہیں ہے، پھر بھی کیا کریں، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے فلاں ہیں، یعنی معاملہ اس اعتبار سے۔ یہ تو میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو رہا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے قطعاً کہ بس پھر تو یہی کام مار دیا جائے، یہ بات نہیں ہے، میدان جنگ کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہ۔ ورنہ عام حالات میں کیا ہے، عام حالات میں یہ ٹھیک ہے، ان کا حق جو ادا کیا جائے گا، جیسے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بات رکھی ہے، یہ بات بتائی ہے، سورہ لقمان میں بھی کہا ہے، سورہ لقمان میں کہا ہے کہ اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم شرک کرو تو ان کی بات مت مانو، لیکن وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، صحیح معاملے میں اللہ اس کا راستے کی طرف رجوع کرو جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، یہ بات اپنی جگہ پر کہہ دی ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی بات جو ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر تو عام حالات کے اندر سب کچھ رہے گا کہ ان کی مدد کرنی، صلح رحمی کرنی، ان کے کام آنا، ان کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کرنی، دین کی طرف بلانا، مگر دین کے معاملے میں وہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی دین کی قیمت پر کوئی تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، اور دین کی بالادستی کا جب معاملہ سامنے آئے گا تو ہم دین کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے۔ آج تو لوگ ذرا ذرا سے مفاد کے معاملہ میں جو ہے گویا کہیے کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، یعنی یہاں تو باپ بھائی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہاں تو بالکل صرف مفاد کے لیے جا کے صریح کافر اور مشرکین کے ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیا کریں، یہ تو ہمارے مسائل ہیں، یہ تو ہماری معیشت ہے، یہ تو ہمارا فلاں ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ دین کے خلاف ان کی مدد کی جائے، بلکہ ان سے تو مقابلہ کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ کب ایسا ہوتا ہے، کب ایسا ممکن ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ سے وابستہ صحیح معنوں میں ہو جاتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے دین سے اس طرح وابستہ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، یعنی یہ کام ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ یہ اس معیار کے انسان بنے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو مقام ملا ہے یہ ایسے ہی نہیں مل گیا ہے، انہوں نے وفاداری ثابت کی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے اللہ کا لشکر، یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ایسے نام نہیں جو ہم کوئی بھی نام حزب اللہ رکھ کے جو ہے سمجھے کہ بس ایسا ہی ہے۔ عملاً جو دنیا میں ہوتا ہے، کوئی شیطان کی پارٹی کا آدمی بن جاتا ہے، کوئی اللہ کی پارٹی کا، یعنی جو اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے وابستہ ہے اور ایمان کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتا ہے، اس مشن کو لے کے کھڑا ہوتا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ حزب اللہ میں شامل ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ حزب الشیطان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حزب اللہ میں شامل رکھے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔